باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائم علی اعدائہم اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا۔ سب سے پہلے آج اس عظیم عید کے حوالے سے آپ تمام کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات بے نیاز نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ مبارک رمضان کی ان رحمتوں والی راتوں کو ان رحمت سے بھرے دنوں کو نصیب فرمایا کہ جس میں یقیناً آپ مومنین کافی حد تک مستفیض ہو چکے ہوں گے۔ آج ان تمام اعمال کا، ان تمام عبادات کا، ان تمام اطاعت کا جو آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دی ہے، اس کے انعام لینے کا دن ہے۔ روایت میں شب عید فطر اور روز عید فطر کو انعام اور جائزہ ملنے والا دن اور رات بتایا گیا ہے، کیونکہ اس رات میں اور اس دن میں خداوند عالم نے جو اعمال آپ نے اس ماہ مبارک رمضان میں انجام دی ہے، اس کی پاداش آپ کو عطا کرنا ہے۔ جس طرح ہر روز صبح سے لے کر مغرب کے اذان تک آپ روزہ رکھتے تھے اور مغرب کے اذان ہوتے ہی افطار کا وقت ہوتا تھا اور آپ روزہ کھولتے تھے، اسی طرح آج کا یہ دن ماہ مبارک رمضان ختم ہو کے افطار کا دن ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے جو دعا اس دن کے پڑھنے کے لیے اور شب عید الفطر پڑھنے کے لیے جو دعا امام صحیفہ سجادیہ میں ہے، اس میں ایک جملہ فرماتے ہیں، باری الہ اس دن کو ہمارے لیے عیدا و سرورا، ہمارے لیے عید اور سرور کا دن قرار دے دیں۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے عید کا معنی جو ہم عام طور پر کہتے ہیں خوشی، یہ نہیں ہے، بلکہ عید کا معنی یہ جب لفظ عود سے ہے، عود کا معنی واپس پلٹ آنا ہے۔ قیامت کو اسی وجہ سے معاد کہا جاتا ہے، چونکہ انسان کو پلٹ کر پھر دوبارہ اسی ہستی کی طرف جانا ہے۔ تو لہذا عید کا معنی یہ ہے کہ انسان دوبارہ پلٹ کر اسی ذات لامتناہی کے پاس آ جائیں۔ امام سجاد نے جو جملہ فرمایا ہے عیدا و سرورا، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عید خداوند عالم کی طرف برگش کا نام ہے اور سرور خوشی کا نام ہے۔ معنی یوں ہے، بار الہ ہمارے لیے اس دن کو خدا کی طرف برگش آنے کا خوشی کا دن قرار دے دیں، یعنی انسان مومن کے لیے خدا کی طرف واپس پلٹ آنے سے زیادہ خوشی کا دن کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دن انسان کو خشوع کے ساتھ خدا کے بارگاہ میں آنے کا دن ہے، جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کے اس عید کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ کو خراسان میں لایا گیا اور خلیفہ وقت نے اس وقت آپ کو عید کے امامت کرنے کا جب دستور دیا تو سارے
لوگ وہاں پر انتظار میں تھے کہ امام رضا علیہ السلام کیسے عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، کیا وہی شہنشاہیت کی طرح، کیا وہی بادشاہیت کی طرح، یا جو برائے نام خلیفت ہے، خلیفت المسلمین کے نام سے تھے، انہی کی طرح نماز کے لیے نکلتے ہیں، یا امامت کے نماز کے نکلنے کا طریقہ کچھ اور ہے، پیغمبر کے خاندان کے نماز کا نکلنے کا طریقہ اور روش کچھ اور ہے۔ لوگ سب نئے کپڑوں میں جس طرح ہر سال عید کے لیے آتے تھے، اسی طرح اپنے آپ کو سجا کر آئے تھے تاکہ امام رضا علیہ السلام کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائیں۔ لیکن جب امام رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ کیسے تشریف لا رہے ہیں، تو یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جو فوج تھے وہاں پر، جن کے پاؤں میں جوتے تھے، ان کو بھی انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ فرصت نہیں ہوئی نکالنے کی، اور اتنے خضوع اور خشوع کے ساتھ امام عید کی نماز کے لیے نکلے تھے کہ ابا کو بھی فرماتے ہیں کہ ایک عام سے کپڑے میں، اور ابا بھی ایک عام سے ابا آپ کے تن مبارک پر تھا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو دیکھا واقعاً عید کا معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ عید کا معنی خدا کے حضور میں خضوع اور خشوع کرنے کا نام ہے، خدا کی طرف برگشت کرنے کا نام ہے، خدا کی طرف دوبارہ واپس پلٹ کر آنے کا نام ہے۔ اور ہم اس دعا یا قنوت میں جو اس دن ہم تلاوت کرتے ہیں، اور اس نماز میں جو نماز عید ہم پڑھتے ہیں، اس میں جو 2 سورے ہم پڑھتے ہیں، ان کے تمام مفاہیم بھی اسی کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو چیز اس دن توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ تزکیہ نفس ہے، وہ خدا کی طرف توجہ کرنا ہے۔ لہذا دعا میں فرماتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمہ، خدا کے حضور، یہ دعا بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ خود خدا کی طرف سے ہے۔ خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ خدا کی کبریائی اور عظمت کے بعد انسان اپنے فخر اور فاقے کی طرف متوجہ ہو کر خدا کے حضور یہ بیان کرنا ہے اللہم اہل الکبریاء والعظمہ و اہل الجود والجبروت، بار الہ آپ اہل جود بھی ہے اور اہل جبروت بھی ہے۔ جود کا معنی ہے سخاوت، یعنی میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں آپ کی در پر آیا ہوں، اور آپ جود ہے، آپ سخاوت ہے۔ آج کے دن مجھے جو آپ نے جائزہ دینا ہے، جو انعام دینا ہے، وہ آپ کے سخاوت کو بخش دیں مجھ جیسے فقیر پر۔ اور خداوند عالم سے عرض کریں، خدا کے درگاہ میں دعا کریں، التماس کریں، بار الہ آپ جب جابر العظم الکثیر ہیں، سب ٹوٹے ہوئی چیزوں کو جب آپ جوڑنے والا آپ ہیں، تو ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی آپ جوڑ دیں، ہمارے اس ٹوٹے ہوئے فکر کو آپ جوڑ دیں، ہمارے اس ٹوٹے ہوئے قلب کو بھی آپ جوڑ دیں، تاکہ ہمارا یہ فکر، ہماری یہ ذہن اور ہماری یہ قلب ہمیشہ آپ کے راہ پر رہے۔ مومنین، عید الفطر کا معنی یہی ہے کہ انسان پلٹ کر آئے خدا کی درگاہ میں، اور خدا سے دوبارہ ایک سال کے لیے، اگرچہ یہ ماہ ختم ہوئے ہیں، لیکن آئندہ سال تک خدا کی درگاہ میں خدا کی سخاوت کا اور خدا کے جبروریت کے تقاضا کرنے کا نام ہے۔ خدا سے امید ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آئندہ سال بھی ہمیں ان عظیم رحمت والے مہینے ہمیں نصیب فرمائے، اور اس میں تلاوت قرآن، اس میں نماز، اس میں شب بیداری، اس میں شب قدر کے ایام ہمیں درک کرنے کا ہمیں توفیق دیں۔ اور اس دن جو دعا کرنا ہے وہ دعا ہمارے یہی ہے کہ یہ ہمارے عمر کا آخری ماہ مبارک رمضان قرار نہ دے دیں، بلکہ ہمیں آئندہ بھی ایسے رحمتوں والے مہینوں سے نوازتے رہیں، تاکہ ہم آپ کی عبادت کی اور بندگی کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔